تو اقبال صاحب، الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کا مرحلہ تو مکمل کر لیا داخل کرنے کا، اس کے اوپر سکروٹنی جاری ہے اور یہ 30 تاریخ تک ہے، یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر اس دوران جن لوگوں کے ایک میں تھوڑا سا یہ آپ کو یہ حوالے سے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے، شفاف بنانے کے لیے الیکشن کو، تاکہ ان کے اوپر کسی کی کوئی اعتراض نہ اٹھے، انگلی نہ ہو، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہر الیکشن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تحفظات ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کم از کم وہ باقی جن چیزوں کے حوالے سے ان کے تحفظات لوگوں کے ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر تو ہم گفتگو کریں گے آگے چل کر، لیکن جو اس کا طریقہ کار ہے، جو پروسیجر ہے، اس کے حوالے سے کافی شفافیت ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک تو ہم نے دیکھا کہ جی کہ جو کاغذات نامزدگی داخل کروائے گئے، پھر ان کی سکروٹنی کے حوالے سے پھر اس طرح کے ایک آن لائن سسٹم بنا دیا الیکشن کمیشن نے، جس میں آپ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا کوئی بھی امیدوار نادہندہ ہو سکتا ہے، ان کو آن بورڈ کر لیا، ان کو لسٹیں بھیج دی گئیں، ان تقریباً کوئی 29,000 لوگوں نے کاغذات، 29,000 سے زائد لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جن میں سے 7,000 سے زیادہ قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں اس وقت جن کے کاغذات جمع ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہوگا ابھی جو جن لوگوں کے کاغذات مسترد ہوتے ہیں، پھر ان کی اپیلیں آئیں گی، ان کے لیے ٹریبونل بھی بن گئے سارے سلسلہ۔ تو ایک یہ سلسلہ جس طرح سے چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے اس وقت، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اقبال صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ خوشائند ہے کہ پاکستان میں جمہوری سسٹم آگے بڑھ رہا ہے، جی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا میں سمجھتا ہوں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے آخر کار 8 جو فروری ہے اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کیا، وہ بائنڈنگ کی اور اس کی مشاورت سے پھر ڈیٹ اناؤنس کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم کسٹوڈین بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اتنے لوگوں نے کاغذ جمع کرائے ہیں، تو ظاہر ہے لوگ اس پروسیس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، یہ بھی خوش آئند۔ جی بالکل بالکل۔ لیکن پاکستان کا الیکشن کمیشن پاکستان پوری دنیا کا ورسٹنگ شعبہ ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن شفاف کرانے کے لیے جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے اور اس کی اپنی ہونی چاہیے، وہ اس سے بالکل ہٹ کے، یعنی وہ جو طریقہ کار ہے اس کو ڈیلنگ ٹیکٹس میں اس نے ہمیشہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس نے کہا کروانے کے قابل نہیں ہے، کبھی کا فنڈ نہیں ہے، کبھی سیکیورٹی نہیں ہے، اور کبھی پھر یہ بھی ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نرجوی صاحب نے ایک DRO اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کی ریٹ کے اوپر کہا تو فوراً نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے خیال کے مطابق تو انہونا واقعہ اگر ملک میں الیکشن ہونے